تاریخ کا دھارا بھی عجیب کام کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں مغربی طرز تلبس اور بالعموم طرز زندگی پر ایک طرح کی خفت محسوس کی جاتی ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ یہی خفت یورپیوں کی جانب سے ہمارے طرز زندگی اور روایات کے حوالے سے محسوس کی جاتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کا فرانسیسی طبیب خاص فرانسوا برنیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں مادرزاد برہنہ فقیر پائے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ عورتیں تک اسی حالت میں ان کے پاس حصول برکت کے لیے آتی ہیں۔ اور وہ سرمد نامی ایک فقیر کا ذکر کرتا ہے جس سے اس کو خاص نفرت تھی۔ دارا شکوہ جو خود اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے ویدانتی فلسفے اور اسلام کے سنتھسس پر ایک کتاب مجمع البحرین کے نام سے لکھی، سر اکبر کے نام سے اپنشدوں کا ترجمہ کیا اور ان کو کتاب مکنون قرار دیا۔ ایسا باکمال اور نفیس شخص، ولی عہد شہزادہ، ایک بے لباس فقیر کو بھلا اپنا مرشد کیوں مانے گا؟ اور حیران کن طور پر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عالم حیات سرمد لکھ کر اس کا دفاع کیوں کریں گے؟ سرمد جسے سیاسی وجوہ کی بنیاد پر اورنگزیب عالمگیر نے قتل کیا کے کپڑے نہ پہننے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، جب عشق آتا ہے تو عقل و حواس سے کہتا ہے کہ میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ سرمد پر بھی یہی حالت طاری ہوئی اور جذب و جنون اس طرح چھایا کہ ہوش و حواس کے ساتھ تمام مال و متاع تجارت بھی غارت کر دیا۔ دنیاوی تعلقات میں جسم پوشی کی بیڑی باقی رہ گئی تھی۔ بالآخر اس بوجھ سے بھی پاؤں ہلکا ہو گیا کہ پابندیاں تو مدعیان ہوشیاری کے لیے ہیں۔ سرمد دراصل ایک بہت بڑے عالم اور صوفی تھے جنہوں نے تورات کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا، اور ان کی رباعیات بہت مشہور ہیں۔ نصرت صاحب کی زبان سے شاید آپ نے سنا ہو: سرمد دردیں عجب شکستے کر دی، ایماں بفدائے چشم مستے کر دی، عمرے کے بآیات و احادیث گزشت، رفتی و نثار بت پرستے کر دی۔ سرمد پر الزام یہ تھا کہ وہ صرف لا الہ کہتے ہیں، الا اللہ نہیں کہتے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی میں نفی کے مقام پر ہوں اور اس بات کی منزل تک نہیں پہنچا، اور اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے پورا کلمہ ادا کر بھی دوں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ سرمد خاموش تھے۔ ایک ہی دفعہ جلاد سے نظر ملائی اور کہا: میں تیری راہ میں قربان جاؤں، چاہے تو کسی بھی صورت میں آئے، میں تجھے خوب جانتا ہوں۔ اور ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شور و ہنگامہ اٹھا، ہم نے عدم کی نیند سے آنکھ کھولی، لیکن پھر جب دیکھا کہ فتنوں کی رات ابھی باقی ہے تو ہم پھر سو گئے۔ سرمد و دارا تو راہیان عدم ہو گئے، لیکن اپنشدوں کا فارسی ترجمہ محفوظ رہا۔ اور جب فرانس مٹیریلزم کی لپیٹ میں تھا تو اینکویٹل ڈوپیرو نامی ایک مستشرق نے اسی فارسی ترجمے کا استعمال کرتے ہوئے اپنشدوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں اپنیکھٹ کے نام سے کیا، اور اس طرح ہندوستان کا فیض شوپنہاور اور دیگر فلسفیوں سے ہوتے ہوئے فرائڈ جیسے لوگوں تک پہنچا۔ یورپی فلسفے میں یہ کوپرنیکن ریولوشن نہ ہوئی ہوتی اور ول کا تصور جنم نہ لیتا تو شاید نفسیات بھی اتنی ترقی نہ کرتی۔ اب اس میں سرمد کا کتنا حصہ ہے یہ تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جذب کی جس کیفیت سے حلاج اور سرمد جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہی مغرب میں طاری ہو تو نیچے پیدا ہوتا ہے۔